درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ تسلیما کثیرا کثیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا۔ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، اور یا حبیبی یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ابھی آپ حضرات نے عزیزم مولانا گوہر ربانی صاحب سے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پر تقریر سماعت فرمائی، اور یہ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادتیں حاصل کی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو اور تمام جنوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ آپ حضرات سماعت فرما چکے، اور اس کی تفسیر بھی آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ الا لیعبدون اے الا لیعرفون۔ عبادت سے مراد یہ عبادت نہیں کہ ہم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے لیے صرف پیدا کیا، الا لیعبدون کا مطلب الا لیعرفون، یعنی اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا، اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا، اپنے بندوں کو انسانوں کو یا جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ دنیا میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی پہچان کریں، عرفان رب حاصل کر کے پروردگار عالم کے جلووں کو اپنے دلوں میں اس طرح بسا لیں کہ جب چاہے وہ پروردگار عالم کی زیارت کر لیا کرے۔ تو حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں۔ آدمی کوشش بھی کرے چاہے بھی، لیکن جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیضان اس پر نہ ہوگا جب تک اسے معرفت خدا نصیب نہیں ہوگی۔ بہت سے جاہل لوگ عبادت کے ذریعے چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرفان نصیب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جائے، تو زندگی بھر تک وہ سجدے کرتے رہیں، زندگی بھر تک عبادتیں کرتے رہیں، زندگی بھر تک اطاعت کرتے رہیں، زندگی بھر تک رکوع کرتے رہیں، زندگی بھر تک ہر سانس میں اللہ کا نام لیتے رہیں، رات و دن عبادت میں مشغول رہیں، لیکن چونکہ جاہل ہیں اور اللہ تعالیٰ جاہل کو اپنی معرفت کبھی نصیب نہیں فرماتا، لہذا ساری عمر گزار دیں گے مگر اللہ تعالیٰ کی معرفت انہیں نصیب نہیں ہوگی۔ معرفت ربانی حاصل کرنے کے لیے علم دین کی روشنی ہونا ضروری ہے۔ پروردگار عالم کے حبیب و محبوب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے عبادت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی معرفت سے تمہارے دلوں کو جگمگا دے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت جاہل کو نہیں دیا کرتا۔ آپ سوچو گے کہ بہت سے ایسے اولیاء کرام گزرے، ایسے اللہ والے گزرے کہ جنہوں نے دنیا کی نظر میں کبھی کچھ نہیں پڑھا، کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی،
کسی کے سامنے زانوے ادب طے نہیں کیا، کسی مدرسے میں داخلہ نہیں لیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ماں کے پیٹ سے ولی کامل بنا کر کے بھیجا۔ تو جب تک خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوتی ولی نہیں بنتا، پھر ماں کے پیٹ سے کیسے وہ جاہل ولی بن کر نکلا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ذہن میں بات آتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جاہل کو معرفت نہیں عطا فرماتا، اپنا عرفان نصیب نہیں کرتا، تو آخر بہت سے اولیاء کرام ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، اور بہت سے ایسے ہیں کہ جو زندگی بھر جاہل رہے لیکن ولی کامل کی نظر کرم پڑ گئی، ولی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ماں کے سرہانے رات بھر پانی کا پیالہ لیے کھڑے رہے، ماں نے دل سے دعا کر دی کہ پروردگار اس کو ولایت کا مرتبہ نصیب فرما دے۔ ماں کی دعا سے ولی بن گیا۔ کہاں عالم تھا، کہاں پڑھا لکھا تھا، مگر کیسے ولی کامل بن گیا؟ یہ ذہن میں خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ مگر بزرگوں اور دوستوں یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ولی بناتا ہے، جسے اپنا عرفان نصیب کرتا ہے، تو پہلے اس کو علم لدنی سے مالا مال کر دیا کرتا ہے، پہلے علم الہی اس کو دے دیا کرتا ہے۔ جب علم الہی اس کے سینے میں سما جاتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ولی کامل بنا دیا کرتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی ولی نہیں تھے، مگر اپنی ماں کا بہت احترام کرتے تھے، اپنی والدہ کی خدمت دن رات کیا کرتے تھے۔ نہ مولانا تھے، نہ علامہ تھے، نہ مولوی تھے، نہ پڑھے لکھے تھے، جاہل جٹ آدمی، مگر اپنی ماں کا اتنا احترام کیا کرتے تھے۔ کسی سے سن لیا تھا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، اور ماں کو تکلیف مت پہنچاؤ، اف تک مت کرو ان کی بارگاہ میں، لہذا دن رات ماں کی خدمت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ ایک رات ماں بیمار تھی، ماں کو پیاس لگی، بچے سے کہا حضرت بایزید بستامی سے، کیا بیٹا پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلا دے۔ یہ اللہ کا ہونے والا ولی، علم لدنی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مالا مال فرمانے والا تھا، ماں کی دعاؤں کو راستہ بنا رہا ہے پروردگار۔ ماں کی زبان سے آواز نکلتے ہی پانی کی طلب کا نام سنتے ہی فوراً کٹورا لے کر کے گئے، پانی بھر کر کے لائے۔ جب ماں کی خدمت میں پیش کرنے کی باری آئی تو دیکھا کہ ماں کی آنکھ لگ گئی، ماں سو چکی۔ اچانک خیال آیا کہ پیاسی سو گئی ہے، ماں اس کو اٹھا دوں، مگر قرآن کا حکم یاد آ گیا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ ماں باپ کے سامنے اف تک مت کہو۔ اف کہنا جب اللہ نے منع کیا ہے تو ماں کے نیند میں، ماں کے آرام میں خلل ڈالنا یہ تو اور زیادہ گستاخی ہو جائے گی۔ لہذا آپ رات بھر پیالہ لیے ہوئے ویسے ہی ادب و احترام میں ماں کے سرہانے کھڑے رہے۔ جب آدھی رات کے بعد ماں کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتی کیا ہے کہ میرا نور نظر لخت جگر کئی گھنٹے سے مسلسل میرے آنکھ کھلنے کا انتظار کر رہا ہے اور میرے لیے پانی لیے ہوئے کھڑا ہے۔ پانی پیا، پانی پینے کے بعد دعا کی کہ پروردگار اس کو اپنا ولی کامل بنا لے، اپنا محبوب بندہ بنا لے، اتنا بڑا مرتبہ عطا فرما کہ اس کو اولیاء کا سرتاج بنا لے۔ ماں کے دل سے یہ دعا نکلی، پروردگار عالم نے پہلے علم لدنی عطا فرمایا، علم لدنی سے آپ کے سینے کو منور فرمایا، اس کے بعد خدا نے اپنی معرفت سے ان کے دل کو منور کر دیا۔ ماں کی دعاؤں کا صدقہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ولی کامل بنایا کہ ان کے لاکھوں شاگرد آج بھی ولی کامل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو اپنی معرفت نہیں عطا فرماتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جس کا دل معرفت الہی کے قابل سمجھتا ہے، جس کو پروردگار عالم آزمائش میں مبتلا کر کے دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کہیں اور نہیں بھاگ رہا ہے، ہر طرف سے گھوم کر میری ہی بارگاہ میں آ رہا ہے اور مجھی سے مانگ رہا ہے، اللہ کا دریائے کرم جوش میں آ جاتا ہے اور پروردگار عالم اس کے دل کو اپنی معرفت کے لیے مقرر فرما دیا کرتا ہے۔ حضرت سرمد شہید رحمت اللہ تعالی علیہ صوفیوں کے امام گزرے ہیں، یہی وہ حضرت سرمد شہید ہیں کہ جن کی تصانیف
اور جن کے اقوال آج بھی صوفیاء کرام اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہیں۔ حضرت سرمد شہید اپنے دیوان میں ایک شعر فرماتے ہیں کہ سرمد غم عشق بلحوث را نہ دہت، اے لوگو، حضرت سرمد شہید فرماتے ہیں کہ سرمد غم عشق بلحوث را نہ دہن، سوزے دل پروانہ مگس را نہ دہن، یعنی اے سرمد، پروردگار عالم اپنی معرفت کا، اپنے عشق کا غم ہر کسی ناقص کو نہیں دیا کرتا، بلکہ پروردگار عالم جس کو پسند فرماتا ہے، جس پروانے کو چاہتا ہے، اس کو دولت معرفت سے مالا مال کر دیا کرتا ہے۔ پروانے ہی کو عشق دیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، مکھی کو عشق نہیں دیا کرتا، کیونکہ مکھی کا کام کیا ہے کہ مکھی میٹھی پر بھی بیٹھ جاتی ہے، کھٹے پر بھی بیٹھ جاتی ہے، پاکی پر بھی بیٹھ جاتی ہے، ناپاکی پر بھی بیٹھ جاتی ہے، یہاں بھی منہ مار لیتی ہے، وہاں بھی منہ مار لیتی ہے، ادھر بھی چلی جاتی ہے، ادھر بھی چلی جاتی ہے، جس جگہ اس کا مطلب نکلتا نظر آتا ہے مکھی وہیں پہنچ جایا کرتی ہے۔ تو ایسی ہر جائی مکھی جس کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں، جس کا کوئی ایک در نہیں، جس کا کوئی ایک دربار نہیں، جس کے اندر کوئی سلیقہ نہیں، ایسی مکھی کو پروردگار عالم وہ جذبہ، وہ محبت، وہ عشق کی دولت، وہ معرفت کی لذت سے عطا نہیں فرماتا، بلکہ ہاں پروانہ اس کو پروردگار نے پسند کر لیا ہے، تو اس نے صرف روشنی کو مانا ہے، اس نے صرف لائٹ کو مانا ہے، چاہے طوفان آ جائے، چاہے آندھی آ جائے، چاہے ڈراؤ، چاہے دھمکاؤ، لیکن پروانہ جہاں روشنی کو دیکھتا ہے روکتا نہیں ہے، خاموش نہیں ہوتا، بلکہ جان کی پرواہ کیے بغیر روشنی کے ارد گرد منڈلانے لگتا ہے، اور جب تک اپنی جان روشنی کے لیے قربان نہیں کر دیتا، جب تک اس کو چین و قرار نہیں آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ در در بھٹکنے والی مکھی کو اپنی معرفت سے نہیں نوازتا، بلکہ پروانے کو لائٹ کے تصدق میں، اس پہ مجازی کے صدقے میں، اس کے حقیقی سے اللہ مالا مال فرما دیا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الا لیعرفون، یعنی جناتوں کو، انسانوں کو ہم نے نہیں پیدا کیا مگر اپنی معرفت کے لیے، اور جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی معرفت کے لیے پسند فرما لیتا ہے، تو جن چیزوں کو ہم لوگ کبھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، کبھی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، ان چیزوں میں بھی ان کو خدا کا جلوہ نظر آ جاتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح نہ پڑھتی ہو۔ صرف ایک انسان ہے، یہ صرف جن کی قوم ہے جو تسبیح کے ساتھ ساتھ گالیاں بھی بکتی ہے، برا بھلا بھی کہتی ہے ایک دوسرے کو، غیبت بھی کرتی ہے، چغلی بھی کرتی ہے۔ انسانوں اور جنوں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ ہمہ وقت وہ اللہ کی تسبیح نہ کرے، اور جہاں انسانوں اور جناتوں کے علاوہ کوئی بھی مخلوق اللہ کے ذکر سے غافل ہوئی، اللہ تعالیٰ فوراً سزا دیا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جب تک درخت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے، اس وقت تک درخت پر کوئی آرا نہیں چلا سکتا۔ جب تک درخت اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، کوئی کلہاڑی والا کلہاڑی سے درخت کو کاٹ نہیں سکتا، اور جب درخت کٹنے کی باری آتی ہے تو پہلے وہ یاد الہی سے غافل ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس پر آرا چلایا جاتا ہے یا کلہاڑی چلتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی پرندہ اس وقت تک مارا نہیں جاتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہے، جب تک وہ یاد الہی میں مشغول ہے، جب تک کوئی پرندہ، کوئی شکاری اس کا شکار نہیں کر سکتا، اور جیسے ہی پرندہ خدا کی تسبیح سے غافل ہوا فوراً گولی مار دی گئی، ختم ہو گیا۔ پانی میں تیرنے والی مچھلیاں جب تک اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہیں، جب تک کوئی ان کو جال میں پھانس نہیں سکتا، جب تک ان کا کوئی شکار نہیں کر سکتا، اور جہاں مچھلی یا پانی کا کوئی جانور یا پانی کی کوئی مخلوق اللہ کی یاد سے غافل ہوئی، فوراً وہ شکاری کے جال میں پھنس جایا کرتی ہے، شکار ہو جایا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے پھل، پھول، پتیاں،
یہ سب کے سب پروردگار عالم کی تسبیح کیا کرتی ہیں، اور جب تک یہ پر پھل پھول پتیاں تسبیح پروردگار میں مشغول ہیں اس وقت تک یہ درخت سے توڑی نہیں جاتی، جب تک یہ فنا نہیں ہوتی، جب تک یہ سوکھتی نہیں ہے، جب تک خزاں کا دور نہیں آتا، اور جہاں یہ پھل پھول پتیاں اللہ کی یاد سے غافل ہوئی فوراً بعد خزاں آ کر ان کے چہرے کو برباد کر دیا کرتا ہے۔ تو ہم کو اور آپ کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ قرآن کا فرمان ہے کہ کائنات کی کوئی خشک تر چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول نہ ہو، مگر ہم کو ان سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ آج ہم اور آپ یہ شکوہ کیا کرتے ہیں کہ ہم کیا تھے کیا ہو گئے، کہاں تو ہمارا یہ عالم تھا کہ ہم دنیا کی دولت کو ٹھوکر مار کر اللہ کے راستے میں آگے آگے چلا کرتے تھے، تو یہ دنیا کی دولت ہمارے قدموں کے نیچے نیچے ہمارے پیچھے پیچھے جایا کرتی تھی، اور آج کیا وجہ ہے کہ مسلمان دولت کی طرف بھاگ رہا ہے مگر دولت دنیا اس سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ کا نام لے کے مجاہد جب جنگلوں میں چلتے تھے تو جنگل کے راستے ان کے لیے چھوٹے کر دیے جاتے تھے، جب پہاڑوں پر چڑھتے تھے پہاڑ اپنی پیشانیوں کو جھکا دیا کرتے تھے، جب دریاؤں پر سے گھوڑے دوڑایا کرتے تھے تو دریا ان کو راستے دے دیا کرتا تھا، دریا پار کر جایا کرتے تھے۔ یہ دنیا کی حکومت کیا ہے، ساری کائنات کی حکومت مسلمانوں کے قدموں تلے ہوا کرتی تھی، مگر آج جس طرح مسلمان دولت کے پیچھے، ثروت کے پیچھے، سلطنت کے پیچھے بھاگا چلا جا رہا ہے، خدا کی یاد سے غافل ہوتا چلا جا رہا ہے، اتنا ہی دنیا کی سلطنت، دنیا کی دولت، دنیا کی حکومت، دنیا کا اقتدار، دنیا کی عزت، دنیا کی حشمت، دنیا کی دولت، ساری چیزیں مسلمانوں سے دور بھاگتی چلی جا رہی ہیں۔ مسلمان آخر سوچے کہ کیا وجہ ہے کہ آج یہ ساری چیزیں سار ہوتی رہی، جب تم خدا سے دور ہوتے گئے تو یہ ساری چیزیں بھی تم سے دور ہوتی گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من کانا للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری خدائی اس بندے کی ہو جایا کرتی ہے۔